سے بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ ایران سے آج معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا بڑا دعویٰ سامنے آ گیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ میرے خیال میں مذاکرات میں کوئی گیم نہیں ہو رہا۔ امریکی وفد چند گھنٹوں میں اسلام آباد پہنچنے والا ہے۔ ڈیل ہونے پر سینئر ایرانی رہنماؤں سے ملنے کو تیار ہیں۔ امریکی صدر کا سفارتی محاذ پر ایک بار پھر بڑا بیان۔ ایران سے براہ راست مذاکرات اور تصفیہ کا عندیہ دے دیا۔ نیو یارک پوسٹ کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ تہران کے ساتھ کسی بھی ممکنہ ڈیل کی صورت میں ایرانی قیادت سے خود ملاقات کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ انہوں نے کہا اگر ایرانی قیادت دانش مندی کا مظاہرہ کرے تو ان کے سامنے ایک عظیم اور خوشحال مستقبل موجود ہے، تاہم ان کی یہ خواہش ہمیشہ برقرار رہے گی کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے حوالے سے جنگی فیصلوں کا صحرا اسرائیل کے سر باندھنے کی تردید کرتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ایران کے خلاف سخت اقدامات کا فیصلہ 7 اکتوبر کے واقعات کو بنیاد بنا کر کیا گیا، کسی کے کہنے پر نہیں کیا۔ اپنی گفتگو میں ٹرمپ نے روایتی جارحانہ انداز اپناتے ہوئے امریکی میڈیا اور حالیہ پولز کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے فیک نیوز کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا کی 90% خبریں جھوٹ پر مبنی ہیں۔ ٹرمپ پر امید ہے کہ ایران کے معاملے پر بہترین نتائج سامنے آئیں گے اور وہ اپنی شرائط پر خطے میں ایک نئی تاریخ رقم کریں گے۔ امریکہ سے مذاکرات کے لیے ایرانی وفد پاکستان نہیں آ رہا، ترجمان ایرانی دفتر خارجہ نے واضح کر دیا۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ کسی نئے مذاکراتی دور کا کوئی منصوبہ امریکی ماضی سے سبق نہیں سیکھ رہا۔ ماضی میں بھی معاہدوں کے منافی اقدامات کیے گئے، امریکی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ہم دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات کو قبول نہیں کریں گے۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر قالیباف کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا کہ ٹرمپ چاہتے ہیں مذاکرات کا مطلب ایران کو سرنڈر بن جائے۔ کسی دھمکی کو قبول نہیں کریں گے۔ ٹرمپ مذاکراتی ٹیبل کو سرنڈر ٹیبل میں بدلنا چاہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ناکہ بندی کر کے معاہدے کی خلاف ورزی کی، 2 ہفتوں میں میدان جنگ میں نئے اقدامات سامنے لانے کی تیاری کر لی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا روسی اور عراقی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ روسی وزیر خارجہ سے گفتگو کے دوران عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ کا رویہ سفارتکاری کے دعووں سے متصادم ہے۔ ایران اپنے مفادات اور قومی سلامتی کا ہر صورت تحفظ کرے گا، دوسرے فریق کے رویے پر نظر رکھیں گے اور مناسب فیصلہ کریں گے۔ عباس عراقچی اور عراقی ہم منصب کے درمیان رابطے میں خطے کی صورتحال اور علاقائی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی رابطے جاری رکھنے پر گفتگو ہوئی۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال اور علاقائی پیش رفت پر بھی بات چیت ہوئی۔ امریکی خبر ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران مذاکرات کے لیے وفد اسلام آباد بھیجنے پر رضامند ہو گیا ہے۔ امریکی ایجنسی کے مطابق ایران اور امریکہ دونوں کے وفود اسلام آباد آ سکتے ہیں۔ دوسری جانب ٹیلی گراف نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایران اور امریکہ کے سفیروں سے ملاقات ہوئی ہے۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر داخلہ نے امریکی اور ایرانی سفیروں سے اپنی ملاقات پر وزیر اعظم کو بھی آگاہ کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم سے ملاقات۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے انتظامات پر گفتگو ہوئی۔ ایرانی سفیر نے پاکستان کے مثبت اور تعمیری کردار کو سراہا۔ امریکی سفیر نیٹلی بیکر سے ملاقات میں اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے لیے سیکیورٹی انتظامات پر بات چیت ہوئی۔ امریکی سفیر نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ ایران امریکہ مذاکرات کے دوسرے دور سے متعلق وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح مشاورتی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔ وزیر داخلہ نے امریکی اور ایرانی سفیروں سے اپنی ملاقات پر وزیر اعظم کو اعتماد میں لیا۔ وعدوں کی پاسداری ہی بامعنی مذاکرات کی بنیاد ہوتی ہے۔ امریکہ کے طرز عمل پر تاریخی عدم اعتماد اب بھی موجود ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ امریکی حکام کی متضاد بیانات صورتحال کو مزید خراب کر رہے ہیں۔ امریکی اشارے تاثر کو مضبوط کرتے ہیں۔ واشنگٹن ایران سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ایرانی قوم کسی دباؤ یا طاقت کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پھر متضاد بیان سامنے آ گیا، کہا کہ آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ جلدی میں کوئی بڑا معاہدہ نہیں کروں گا۔ آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی معاہدے پر دستخط ہونے تک ختم نہیں کروں گا۔ توقع ہے کہ اگر معاہدہ نہ ہوا تو لڑائی دوبارہ شروع ہو جائے گی۔
چینی صدر کا سعودی ولی عہد کو ٹیلی فون دو طرفہ تعاون کو مزید توسیع دینے پر گفتگو کی گئی۔ چینی صدر نے آبنائے ہرمز سے جہازوں کی معمول کے مطابق آمد و رفت برقرار رکھنے پر بھی زور دیا۔ شی جن پنگ نے کہا کہ چین فوری اور جامع جنگ بندی کی حمایت کرتا ہے۔ مشرق وسطی کے تنازعات کو سیاسی اور سفارتی ذریعے سے حل کیا جائے۔ روس کے صدارتی محل کریملن نے ایران سے متعلق جاری سفارتی صورتحال پر اہم بیان جاری کر دیا ہے۔ کریملن کے مطابق امید ہے کہ مذاکرات کا عمل جاری رہے گا اور فریقین بات چیت کے ذریعے معاملات کو آگے بڑھائیں گے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مذاکراتی عمل کے تسلسل سے نہ صرف خطے بلکہ عالمی معیشت کو بھی ممکنہ منفی اثرات سے بچایا جا سکتا ہے۔ کریملن نے واضح کیا ہے کہ ایران کے معاہدے میں روس کسی باضابطہ ثالث کا کردار ادا نہیں کر رہا، تاہم اگر ضرورت پڑی تو روس مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش کے بعد دشمن مذاکرات کی بھیک مانگ رہا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا ہے کہ لبنان جنگ بندی اور منجمد اثاثوں کی بحالی بنیادی شرط ہیں۔ بات چیت تب ہی کریں گے جب دوبارہ حملے نہ ہونے کی یقین دہانی کروائی جائے۔ ایرانی بحری جہاز پر امریکی فوج نے قبضہ کر لیا۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ اقدام ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر اٹھایا گیا ہے۔ تجارتی جہاز چین سے ایران واپس آ رہا تھا۔ امریکی فوج نے انجن روم میں سوراخ کر کے جہاز کو روکا۔ آبنائے ہرمز کے اطراف امریکی فوج نے جارحانہ کارروائی کی۔ ناکہ بندی توڑنے پر ایرانی جہاز پر قابض ہو گئی۔ جہاز کی شناخت MV ٹوسکا کے نام سے ہوئی۔ سینٹ کام نے واقعے کی ویڈیو جاری کر دی۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں صدر ٹرمپ نے کہا، امریکی فوج نے ایک ایرانی بحری جہاز کو روکا جو آبنائے ہرمز پر امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی کوشش کر رہا تھا۔ جہاز تقریباً 900 فٹ لمبا اور ایک طیارہ بردار بحری جہاز جتنا وزنی ہے۔ امریکی بحریے کے گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر نے خلیج عمان میں جہاز کو روکا۔ جہاز کو روکنے کی وارننگ بھی دی لیکن ایرانی عملے نے سننے سے انکار کر دیا، جس کے بعد امریکی بحریے نے جہاز کے انجن روم میں سوراخ کر کے اسے روکا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ جہاز اب امریکی مرینز کے قبضے میں ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاز میں کیا ہے۔ بحری جہاز پر قبضے کا سخت جواب دیا جائے گا، ایرانی فوج نے اعلان کر دیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ نے تجارتی جہاز پر فائرنگ کر کے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ تجارتی جہاز پر امریکی جارحیت ناقابل برداشت قرار، ایکشن کا ری ایکشن دیا جائے گا، ایران کی جوائنٹ ملٹری کمانڈ نے واضح کر دیا۔ ایک بیان میں تجارتی جہاز پر فائرنگ جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دیا۔ ایرانی حکام کے مطابق جس تجارتی جہاز پر حملہ کیا وہ چین سے ایران آ رہا تھا۔ امریکی فوج نے بحری قزاقی کا ارتکاب کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ امریکی فورسز نے بحیرہ عمان کے پانیوں میں ایرانی تجارتی جہاز پر فائرنگ کی اور اس کے نیویگیشن سسٹم کو ناکارہ بنا دیا۔ متعدد اہلکار جہاز پر سوار ہو گئے اور جہاز کو قبضے میں لے لیا گیا۔ ایرانی حکام نے اس کارروائی کو جارحیت قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج اس اقدام کا جلد اور مؤثر جواب دیں گے۔ اس امریکی ایکشن کو ماہرین جلدی پر تیل ڈالنے کے مترادف قرار دے رہے ہیں۔ ایرانی بحری جہاز پر امریکی جارحیت چین نے تشویشناک قرار دے دی ہے۔ چینی وزارت خارجہ نے کارگو جہاز پر امریکی قبضے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فریقین ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کریں۔ مذاکرات نازک مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں جس میں تحمل کی ضرورت ہے۔ چین اس پورے عمل میں اپنا تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ اسرائیل کی لبنان جنگ بندی کی تمام تر حدیں پار کر لیں اور خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ صہیونی فضائی حملے میں 6 افراد زخمی ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی جانب سے لبنان کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں تاحال جاری ہیں۔ زخمی ہونے والے افراد میں قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ حملے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا جبکہ سیکیورٹی صورتحال بھی کشیدہ بتائی جا رہی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کو یورپی کونسل کے صدر کا ٹیلی فون، دونوں رہنماؤں کا مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے خطے میں امن کے قیام کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ صدر کوسٹا نے خطے میں مذاکرات اور استحکام کے فروغ دینے میں پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف کی۔ کہا کہ یورپی یونین امن عمل کی ہر ممکن حمایت کے لیے تیار ہے۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور عالمی سلامتی یقینی بنانے کے لیے بات چیت اور سفارتکاری پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بات چیت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم نے تمام زیر التوا مسائل کے حل کے لیے جلد از جلد مسلسل مذاکرات اور روابط کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔
ڈونلڈ ٹرمپ کے جارحانہ اقدامات اور امریکی فوج کے جنگی جرائم کی مذمت پر پوپ لیو ایران میں مقبول ہو گئے۔ مناب اسکول میں شہید بچیوں کے والدین نے مسیحیوں کے مذہبی پیشوا کے نام خط لکھ دیا، جس میں اخلاقی جرأت دکھانے پر اظہار تشکر کیا گیا ہے۔ ظالم کی مخالفت اور مظلوم کی حمایت پوپ لیو کی مقبولیت کا گراف بڑھا گئی۔ مناب اسکول حملے کی مذمت پر ایرانی عوام پوپ کے مشکور ہیں۔ شہید بچیوں کے والدین نے خط لکھ کر شکریہ ادا کیا، کہا کہ آپ کا پیغام ہتھیار رکھ دیے جائیں، ضرور سنا جائے گا۔ خط میں شکوہ کیا گیا کہ وائٹ ہاؤس نے ابھی تک مناب اسکول حملے پر معذرت نہیں کی۔ دوسری جانب ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ امریکی اور صہیونی دشمن نے اسکول پر حملہ کر کے جنگی جرم کیا۔ ہماری بیٹیاں رمضان میں شہید کی گئیں۔ باباکار ایرانی قوم جان لے، ہماری شہید بیٹیوں کا خون ہرگز ضائع نہیں جائے گا۔ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے مناب میں اسکول پر امریکی حملے میں بچیوں سمیت 160 سے زائد افراد شہید ہوئے تھے۔ جنگ کے سائے گہرے ہوں تو شفافیت بھی حدیں پار کر جاتی ہے۔ لبنان سرحد پر ایک ویڈیو نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اسرائیلی فوجی کی جانب سے جیزس کے مجسمے کی بے حرمتی کی گئی، کروڑوں افراد کے مذہبی جذبات کو مجروح کیا گیا۔ الجزیرہ کے مطابق واقعے پر عالمی سطح پر شدید غم و غصہ، سوشل میڈیا پر اسے مذہبی دہشت گردی قرار دیا جا رہا ہے۔ جنگ کے بادلوں میں چھپی شفافیت جب تمام حدود پار کر لے تو ایسے مناظر جنم لیتے ہیں جو روح کو جھنجھوڑ کر رکھتے ہیں۔ یہ محض ایک مجسمے کی توہین نہیں بلکہ کروڑوں انسانوں کی عقیدتوں اور مذہبی جذبات پر کاری ضرب ہے۔ مقدسات کی یہ تذلیل اس انتہا پسندانہ ذہنیت کا شاخسانہ ہے جو اب عبادت گاہوں اور مذہبی علامات کو نشانہ بنانے سے گریز نہیں کر رہی۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اس واقعے کے بعد نہ صرف عالم اسلام بلکہ مسیحی برادری میں بھی شدید اشتعال پایا جاتا ہے۔ سماجی رابطہ کی ویب سائٹس پر صارفین اسے مذہبی دہشت گردی قرار دے رہے ہیں۔ امریکہ میں نئی نسل اسرائیل کی فلسطین پر بربریت کی مخالفت کرنے لگی ہے۔ ایک نئی سروے رپورٹ سامنے آئی ہے جس کے مطابق امریکہ میں 74% جین زی فلسطینیوں کے ساتھ زیادہ ہمدردی رکھتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا تناسب ہے۔ مرکزی میڈیا کی حمایت، حکومتی پشت پناہی، اربوں ڈالر کی لابنگ کے باوجود بھی اس نسل کو قائل نہیں کیا جا سکا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ امریکہ ایران مذاکرات کے دوران ایران کی جانب سے اپنے منجمد اثاثوں کی بحالی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایران کی سرکاری رپورٹس اور ماہرین کے مطابق ایران کے بیرون ملک منجمد اثاثوں کی کل مالیت $100 ارب سے زیادہ ہے۔ ایران پابندیوں کا آغاز 1979 کے بعد ہوا جو ایران کے جوہری پروگرام کے باعث مزید سخت ہوتی گئی۔ ایران کی چین میں کم از کم $20 ارب، بھارت میں $7 ارب، عراق میں تقریباً $6 ارب، قطر میں $6 ارب، جاپان میں $1.5 ارب کے اثاثے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ کے پاس ایران کے تقریباً $2 ارب کے اثاثے ہیں۔ لکسمبرگ کے پاس ایران کے تقریباً $1.6 ارب منجمد ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر یہ اثاثے بحال ہو جائے تو ایران اپنی معیشت کو سہارا دینے، انفراسٹرکچر بہتر بنانے اور جنگ کے بعد بحالی کے عمل کو تیز کر سکتا ہے۔ امریکہ میں ایران جنگ کی مخالفت میں لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے NBC نیوز کے سروے کے مطابق 63% امریکی شہری صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کے مخالف ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شہری صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کے مخالف ہیں اور 30 سال سے کم عمر کے 74% امریکی ایران پر امریکہ کے مزید حملوں کے مخالف ہیں۔ صرف 33% امریکیوں کا خیال ہے کہ ملک درست سمت میں آگے جا رہا ہے۔ ٹرمپ کی مقبولیت اپنی دوسری مدت کے کم ترین درجے تک گر کر 37% پر آ گئی ہے۔ ایرانی جہاز پر امریکی حملے اور ایران کے جوابی حملے کے خدشات کے سبب عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ برطانوی خام تیل کی اگر بات کی جائے تو قیمت میں 5% اضافہ ہوا ہے۔ $5.13 کے اضافے سے برطانوی خام تیل کی قیمت $95.51 فی بیرل ہو گئی ہے۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں بھی 7% اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد امریکی خام تیل کی قیمت $79.8 فی بیرل ہو گئی۔ ادھر عالمی مارکیٹ میں گیس کی قیمت تقریباً 2% اضافے سے $2.71 فی MMBTU ہو گئی۔ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق متحدہ عرب امارات نے ممکنہ مالی بحران سے نمٹنے کے لیے امریکہ سے رابطہ کر لیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق ایران جنگ بڑھنے کی صورت میں متحدہ عرب امارات مالی بیک اپ کا خواہش مند ہے اور اسی سلسلے میں متحدہ عرب امارات نے ڈالر سپورٹ کے لیے امریکہ سے بات چیت بھی شروع کر دی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے سینٹرل بینک کے گورنر خالد برما کی امریکی حکام سے اہم ملاقات ہوئی ہے۔ اس دوران کرنسی سویپ لائن کے ذریعے ڈالر تک رسائی پر غور کیا گیا ہے۔ اماراتی حکام کی امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ سے واشنگٹن میں مذاکرات ہوئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امارات اب تک جنگ کے بڑے معاشی اثرات سے محفوظ رہا ہے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز شدید مندی دیکھنے میں آئی ہے اور دوسری جانب سونے کی قیمتوں میں نمایاں کمی بھی ریکارڈ کی گئی ہے۔ ماہرین تیزی سے بدلتے عالمی حالات اس کی وجہ قرار دے رہے ہیں۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں بڑی مندی، سونے کی قیمتوں میں بھی نمایاں کمی۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز کاروبار کا آغاز اچھا نہ تھا۔ 100 انڈیکس 1742 پوائنٹس کی کمی کے بعد 1,72,196 کی سطح پر بند ہوا۔ دوران ٹریڈنگ مارکیٹ شدید دباؤ کا شکار رہی اور ایک موقع پر انڈیکس 4,713 پوائنٹس گر کر 1,69,226 کی کم ترین سطح تک بھی چلا گیا تھا۔ مارکیٹ میں ایک اہم نفسیاتی حد بھی برقرار نہ رہ سکی، جس کے باعث سرمایہ کاروں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ گزشتہ کاروباری ہفتے کے اختتام پر انڈیکس 1,73,939 پوائنٹ پر بند ہوا تھا۔ ماہرین کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی کشیدگی اور عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باعث مارکیٹ دباؤ کا شکار ہوئی۔ دوسری جانب سونے کی قیمتوں میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ کراچی میں 1 تولہ سونا 4,900 روپے سستا ہو کر 5,01,162 روپے کا ہو گیا ہے، جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت 4,201 روپے کی کمی کے بعد 4,29,665 روپے ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی فی اونس قیمت $39 کی کمی سے $4,788 پر آ گئی ہے۔ اس طرح چاندی کی قیمت میں بھی کمی دیکھنے میں آئی، جہاں 1 تولہ چاندی 145 روپے سستی ہو کر 8,417 روپے کی سطح پر پہنچ گئی ہے۔ سیکورٹی فورسز کا بنوں میں کامیاب آپریشن، فتنہ الخوارج کے انتہائی مطلوب 2 دہشت گردوں کو مار دیا گیا۔ ہلاک بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں نے لیفٹیننٹ گل فراز کو بھی شہید کیا تھا۔ کارروائی کے دوران خودکش جیکٹ، اسلحہ اور بھاری مقدار میں گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ افواج پاکستان نے اپنے ایک اور شہید ساتھی کا قرض چکا دیا۔ 21 فروری کو بنو خودکش حملے میں شہید لیفٹیننٹ کرنل گل فراز کی شہادت کا بدلہ لے لیا۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا۔ خوارج نے جوانوں کو دیکھتے ہی فائر کھول دیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی اسپانسرڈ فتنہ الخوارج کے 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ مارے گئے دہشت گردوں میں خارجی لیڈر وحید اللہ عرف مختار اور ایک خودکش بمبار شامل ہے۔ وحید اللہ مطلوب ترین دہشت گردوں میں شامل اور متعدد کارروائیوں میں ملوث تھا۔ وحید اللہ سیکیورٹی اہلکاروں اور معصوم شہریوں کی شہادت میں بھی ملوث رہا ہے۔ علاقے میں مزید خارجی عناصر کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز نے کلیئرنس آپریشن بھی کیا۔ افغان شہری نے پاکستانی عسکری حکام سے مدد کی اپیل کر دی ہے۔ طالبان کے کور ہیڈ کوارٹرز کے سامنے افغان شہری نے پاکستانی فیلڈ مارشل کے نام پیغام دیا ہے۔ کہا ہے کہ انہیں بھارت کی اعلی کار حکومت سے نجات دلائی جائے۔ ایران سے متعلق فیلڈ مارشل کے اقدامات کو دنیا سراہ رہی ہے۔ پاک مصر کی انسداد دہشت گردی کی مشترکہ مشق تھنڈر 2 مکمل ہو گئی ہے۔ ISPR کے مطابق مشق کے دوران اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارت اور آپریشنل صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا گیا۔ اس مشق میں پاک فوج کے اسپیشل سروسز گروپ اور مصری اسپیشل فورسز کے دستوں نے شرکت کی۔ 2 ہفتوں پر محیط مشق کا مقصد انسدادی دہشت گردی سے متعلق ڈرلز، طریقہ کار، تکنیک کو بہتر بنا کر باہمی استعداد کو فروغ دینا تھا۔ کراچی میں ڈاکو راج پولیس مکمل طور پر ناکام ہو گئی۔ سبزی منڈی میں پیٹرول پمپ مالک سے ڈکیتی، مسلح ملزمان نے مالک کو گولی ماری، 75 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ واقعے کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ سبزی منڈی پولیس بھی واردات کے دوران چند قدم دور تھی، تاہم ملزمان بآسانی فرار ہو گئے۔ اور کراچی میں نقل مافیا کا راج ہے۔ کراچی میں نقل مافیا کے خلاف پولیس نے ایکشن لیا ہے۔ پیپر لیک میں ملوث 4 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ CIA پولیس کے مطابق ملزمان کو ملیر سرجانی، نیو کراچی، گلشن اقبال سے گرفتار کیا گیا ہے۔
گرفتار ملزمان میں مبین خان، اسامہ بلال اور عبدالرزاق شامل ہیں۔ اس گروہ کا سرغنہ مبین بتایا جاتا ہے، جو سندھ مدرسۃ الاسلام سائبر سیکیورٹی فائنل کا طالب علم ہے۔ ملزمان طالب علموں سے پیپر لیک کے بدلے لاکھوں روپے وصول کر چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے گندم فروخت کی حد ختم کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے گندم خریداری مہم تیز کرنے اور آبادکاروں کو فوری ادائیگیاں یقینی بنانے کی ہدایت کر دی ہے۔ مراد علی شاہ کی زیر صدارت گندم کی خریداری سے متعلق اہم اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ اب چھوٹے آبادکار بغیر کسی پابندی کے گندم فروخت کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ فی ایکڑ 5 بوری کی شرط ختم کرنے سے ہاریوں کو بڑا ریلیف ملے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے گندم خریداری مہم تیز کرنے اور آبادکاروں کو فوری ادائیگیاں یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے ٹنڈوالہ یار اور حیدرآباد کے عوام کو خوشخبری سنا دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 22 اپریل سے ٹنڈوالہ یار اور حیدرآباد کے درمیان پیپلز بس سروس کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا، جو دوسرے مرحلے کا حصہ ہے۔ شرجیل میمن کے مطابق اس منصوبے سے شہریوں کو جدید، محفوظ اور آرام دہ سفری سہولت میسر آئے گی اور روزمرہ آمد و رفت میں آسانی پیدا ہوگی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ حکومت سندھ مرحلہ وار اس سروس کو صوبے کے دیگر اضلاع تک بھی توسیع دے گی۔ ستھرا پنجاب پروگرام وزیر اعلیٰ مریم نواز کا صوبے کی عوام کے لیے تحفہ ہے۔ پاکستان کو ہمیشہ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں عزت ملی۔ 10 مئی کو دشمن نے ایڑیاں رگڑ کر معافی مانگی کہ جنگ بندی کراؤ۔ آج پاکستان کا دنیا میں اہم مقام ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ضلع شیخوپورہ کو مثالی ضلع بنانے کے لیے 45 ارب روپے دیے ہیں۔ ملک کو عزت دلانے کی بات ہو جو ہے وہ ڈیفالٹ سے بچانے کا مسلم لیگ نون کی حکومت نے جو ہے وہ ادا کیا۔ 10 مئی کو صرف 4 گھنٹے کی جنگ کے بعد جو ہے وہ ہمارے دشمن کو ایڑیاں رگڑنی پڑی کہ ہماری صلح کرا دو، ہم پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے۔ اور آج بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہی ہے جب پاکستان کو عزت مل رہی ہے۔ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو چیف منسٹر صاحبہ نے ستھرا پنجاب کے نام سے پنجاب کے لوگوں کو ایک تحفہ دیا ہے۔ 45 ارب روپے سے پنجاب کے یہ شیخوپورہ ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے وہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ جو الیکٹرک گرین بسیں ہیں وہ 10 روز کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پہنچ رہی ہیں۔ انہی سڑکوں کے اوپر جو ہے لاہور سے شیخوپورہ آپ کو گرین بسز جو ہیں 20 روپے کرائے کے اندر، اس کے اوپر بھی کروڑوں روپے کی سبسڈی چیف منسٹر صاحبہ خود پنجاب کے خزانے سے جو ہے وہ لوگوں کو دیتی ہیں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں انشورنس فراڈ کے ایک انوکھے کیس میں 3 افراد کو سزا سنا دی گئی۔ ملزمان نے ریچھ کا لباس پہن کر لگژری گاڑیوں پر جعلی حملوں کی ویڈیو بنا کر انشورنس کلیم کیا۔ تحقیقات میں ویڈیو جعلی ثابت ہوئی۔ ملزمان کے گھر سے ریچھ کا لباس بھی برآمد ہوا۔ حکام کے مطابق $1,41,000 سے زائد کے فراڈ کی کوشش کی گئی، جس پر تینوں ملزمان کو 180 دن قید اور 2 سال زیر نگرانی کی سزا دی گئی ہے۔ اور کھیل کے میدان سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ PSL کا لاہور میں دوسرا مرحلہ آج لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے میچ سے شروع ہوگا۔ فائنل سمیت یہاں مزید 8 میچز کھیلے جائیں گے۔ دن کے دوسرے مارکے میں ملتان سلطانز اور راولپنڈیز شام 7 بجے مد مقابل ہوں گے۔ PSL سیزن 11 کے پوائنٹس ٹیبل پر پشاور زلمی کا بدستور راج ہے۔ 8 میچز سے 15 پوائنٹس کے ساتھ پشاور زلمی پلے آف مرحلے کے لیے کوالیفائی کر چکی ہے۔ دوسرے نمبر پر موجود ملتان سلطانز کے 7 مارکوں سے 10 پوائنٹس ہیں۔ پلے آف میں رسائی کے لیے اس کو صرف 1 فتح درکار ہے۔ PSL 11 کے پوائنٹس ٹیبل پر پشاور زلمی کا بدستور راج برقرار ہے۔ جاری ایونٹ کے میچز میں اب تک ناقابل شکست بابر اینڈ کمپنی کے 8 میچز میں 15 پوائنٹس ہیں۔ پشاور زلمی 8 میچز میں 7 فتوحات کے ساتھ پلے آف مرحلے کے لیے بھی کوالیفائی کر چکی ہے۔ دوسرے نمبر پر موجود ملتان سلطانز کے 7 مارکوں سے 10 پوائنٹس ہیں۔ پلے آف میں رسائی کے لیے اس کو صرف 1 فتح درکار ہے۔ اسلام آباد یونائٹڈ کی 3ری، کوئٹہ گلیڈیٹرز کی 4تھی اور حیدرآباد کنگز مین کی 5ویں پوزیشن ہے۔ دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز کے 60 ٹاکروں سے صرف 6 پوائنٹس ہیں، جس کی وجہ سے اس کا اگلے مرحلے میں پہنچنا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ کراچی کنگز کی 7ویں اور 7 میچ ہارنے والی راولپنڈیز کی 8ویں اور آخری پوزیشن ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔